أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر سورۃ فاتحہ کے اندر جب بندے نے دعا مانگی، اللہ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم اور سیدھی رستے پہ چلا دے۔ اب صراط مستقیم اور ہدایت وہ کیا ہے، اور وہ ہدایت اور صراط مستقیم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو آگے فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت اس کتاب کے اندر ہے۔ پھر اس کے اندر دو باتیں تھیں سورۃ بقرہ کے شروع میں، یا دو تمہیدیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ جس ہدایت کا تم مطالبہ کرتے ہو تو وہ ہدایت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ ہدایت اس کتاب کے اندر ہے جس کے اندر شک ہی نہیں۔ اور دوسری تمہید یہ ہے کہ اس ہدایت کے قبول اور انکار کرنے کی بنا پہ تین جماعتیں وجود میں آئیں۔ نمبر ایک، جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا تو وہ پکے اور کھرے مومن اور متقی بن گئے، اور جس نے انکار کیا وہ پکے کافر بن گئے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری جماعت وجود میں آئی، وہ ہے منافقین، یعنی انہوں نے اوپر سے دعویٰ کیا ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے بھی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طور پر امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو لے لیتا اور ان کی آنکھوں کو لے لیتا، یعنی ابھی تک اللہ نے ان کی آنکھوں اور کانوں کو نہیں لیا، یعنی یہ قابل علاج مریض ہیں۔ مریض کیونکہ دو قسم کے ہوتے ہیں، لا علاج جن کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، اور دوسرے مریض یہ ہیں کہ وہ قابل علاج ہیں، یعنی ان کا علاج کیا جائے تو وہ درست اور ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا امام رازی رحمہ اللہ نے، جو قابل علاج مریض ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے دو نسخے یا دو اصول بیان کیے کہ ان کو اپنا لو۔ ایک نسخہ شفا، اول توحید، اور دوسرا نسخہ شفا یعنی رسالت۔ توحید اور رسالت کو مان لو اور تم بھی پکے مومن اور ایماندار بن جاؤ۔ اب دوسری بات، یا ایھا الناس سے یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور سورت بقرہ کے اندر تین جگہ پہ سورت کا دعویٰ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہاں پہ یا ایھا الناس، اور اسی طرح دوسرا دعویٰ دوسرے پارے کے اندر آیت نمبر 163 کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ دوسرا دعویٰ ہو گیا۔ اور اس کے بعد تیسرا دعویٰ آیت الکرسی کے اندر ہے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ 3 دعوے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کے اندر 3 قسم کا شرک پایا جاتا تھا: شرک فی دعا، شرک فعلی، اور شفاعت قہری، یعنی اللہ سے زبردستی ہمارے معبود چھڑا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 دعووں کا ذکر کر کے ان کے 3 قسم کے شرک کا رد کر دیا۔ تو اب یہاں پہ پہلا دعویٰ ہے، اب اس دعوے کے اوپر اللہ رب العزت نے عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ اب دیکھیے سورت کی طرف، دعویٰ سورت اور نسخہ شفاء اول توحید، یعنی جو قابل علاج مریض ہیں منافقین، کیونکہ پیچھے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان منافقین کے لیے نسخہ اول شفاء توحید۔ اب دیکھیے آیت کی طرف، یا ایھا الناس، او لوگو۔ اب یہاں الناس یہ تمام لوگوں کو شامل ہے، ہر قسم کے لوگوں کو شامل ہے۔ اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ ذات، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں۔ اب یہاں پہ دعویٰ ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب آگے دلیل عقلی اول، الذی خلقکم، اس لیے اس کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں قرآن مقدس کے اندر اعبدو کہ عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، تو یہاں سمجھیں کہ یہاں پہ مفسرین نے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ مرادی معنی لیا ہے، کیونکہ عبادت کرو اپنے رب کی، اس پہ سوال ہوتا ہے کہ عبادت تو مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے اللہ کی، یہود اور نصارہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، یعنی قرآن کے اندر جہاں بھی عبادت کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد ہے توحید فی العبادت، یعنی عبادت کرو تو صرف اکیلے اللہ کی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی عبادت کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ عبادت کرو ربکم، یہ ربا کے اوپر صرف بھی لکھا ہوا ہے، یعنی عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ اور تفسیر جلالین والے نے فرمایا وحدوا بربکم، اپنے رب اکیلے کی عبادت کرو۔ یہ اب یہاں پہ اعبدو اور وحدو کے اندر، کیونکہ دونوں صیغوں کے مادہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو یہاں پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معنی کیا تو یہاں مرادی معنی ہے، کیونکہ مفسرین لغوی معنی بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں لغوی معنی مراد نہیں بلکہ مرادی معنی وہ مراد ہے، کیونکہ عبادت اس وقت کی جا رہی تھی، اللہ کی عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ، طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، اور اسی طرح نیکی کے اور کام بھی کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر عبادت کی جتنی اقسام ہے وہ بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنی ہے، چاہے رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، طواف ہے،
یہ کسی نبی ولی کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی، تذلل، انکساری۔ اور عبادت کس ہستی کی ہو سکتی ہے؟ ایسی ہستی جو علیم بکل شیء، ہر شے کو جاننے والی، قدیر علی کل شیء، اور ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والی اور طاقت والی ذات، اس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی نبی ولی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ربکم الذی، تمہیں پالنے والا ہے، اس کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب خلق، اس کے دو معنی ہے، ایک ہے حقیقی، دوسرا ہے مجازی۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، غیبی طور پر عدم سے کسی چیز کو وجود عطا کرنا، پیدا کر دینا، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور دوسرا معنی خلق کا یہ ہے کہ ما تحت الاسباب، بندہ تصویر بنائے، اندازہ کرے، تو یہ مجازی معنی ہے، لیکن اس جگہ پہ یہاں حقیقی معنی ہے، یعنی ما فوق الاسباب، غیبی طور پر معدوم چیز کو کا وجود عطا فرمائے، یہاں یہ معنی ہے دوسرا۔ اب یہ دلیل عقلی اول بھی ہے، اللہ کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ نعمت اولا بھی ہے۔ والذین من قبلکم، یہ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا جو وجود ہے وہ پہلے لوگوں پر موقوف ہے، کیونکہ پہلے لوگ تمہارے آب و اجداد آئے ہیں، باپ دادا آئے ہیں، تو اس کے بعد تم آئے ہو، اس لیے عبادت اللہ کی کرو۔ اب اللہ کی سب سے پہلی اور بڑی نعمت انسان کا وجود ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، انسان کا وجود اس دنیا کے اندر ہے، تو پھر انسان کے لیے ہر اللہ نے جو چیز بنائی ہے تو وہ اس کے استعمال میں، اس کے فائدے اور نفع کے لیے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، فائدہ اور نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نعمت وہ انسان کا اپنا وجود ہے۔ اگر انسان ہی نہ ہوتا تو پھر یہ جتنی چیزیں ہیں پھر ان کا پیدا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تمہارے آب و اجداد، تمہارے باپ دادا۔ اب یہ نعمت دوم ہے۔ نعمت اولا خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ نعمت دوم، تم سے پہلے تمہارے بڑوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں لعل یہ ترجی کے معنی میں نہیں ہے، کہے کے معنی میں ہے، تاکہ تم متقین اور پرہیزگار بن جاؤ، توحید سے فائدہ اٹھا کر تم متقین اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے جی نعمت سوم، تیسری نعمت، الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے ارض، زمین کو، فراشا، فرش، بچھونا، یہ تیسری نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے اللہ نے چھت بنا دیا۔
اور نعمت چہارم چوتھی نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا آسمان سے پانی کو. اچھا جی زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. جس بچھی ہوئی زمین کے اوپر ساکن زمین کے اوپر تم چلتے ہو, آرام کرتے ہو, گھر بناتے ہو, مکان بناتے ہو, بلڈنگ بناتے ہو. اچھا پھر آسمان کو اس نے بلند چھت بنا دیا. پھر کیا کیا؟ چوتھا انعام, چوتھی نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی کو. پھر پانی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے ثمرات, ہر قسم کے پھل, میوے, فروٹ, سبزیاں اگائی ہیں. رِزْقًا لَكُمْ تمہارے لیے یہ رزق ہے, یہ تمہارے لیے رزق ہے. آسمان سے پانی آیا زمین پہ, زمین نرم ہوئی, اس نے اپنے اندر سے سبزہ اور پھل میوے اگائے, تو یہ اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اب آگے نتیجہ ہے, جب یہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیے, یہ فاخراجہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نعمت پنجم. شور مت کرو, ٹھیک ہے بند کر دو. اچھا جی نعمت پنجم, پانچویں نعمت. پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھل, رزق لکم رزق ہے تمہارے لیے. یہ پانچویں نعمت, یعنی 5 نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, تو اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہاں جو شروع میں بات رہ گئی تھی یا ایھا الناس, او لوگو عبادت کرو اپنے رب کی, صرف اپنے رب کی, یہ معنی کرنا ہے, صرف اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اس کی آگے یہ دیکھیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ, یہ نتیجہ ہے, اس لیے کہ اس کی عبادت کرو. آگے فرمایا یہ آخر پہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ, پس نہ شریک ٹھہراؤ, نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادا, ند, شریک, یعنی شریک کر کے پھر اللہ کی عبادت نہ کرو, بلکہ صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرو. یہ یہاں سے نتیجہ بتا رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے یہ معنی کیا او بدو عبادت کرو ربکم, صرف اپنے رب کی. آگے یہ قرینہ اور نتیجہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا, پس نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادا شریک, یعنی اے شرکاء فی العبادت, یعنی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی کیا چیز تم جانتے ہو, اے لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ, نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے 5 ان نعمتوں کے اندر. جب یہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, صرف تمہیں پیدا نہیں کیا, تمہارے باپ دادا کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, اس کے بعد پھر اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پھر پانی نازل کیا ہے, پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل میوے اور سبزیاں اگائی ہیں. تو جب یہ سب کچھ اکیلا اللہ کرنے والا ہے, تو پھر اے ابو جہل, اے مشرکو, تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ ان 5 کاموں کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ, ان 5 نعمتوں انعام کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی تھی, الذی جعل لکم الارض, وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. یہاں لام جو ہے لکم, یہ لام نفع کے لیے ہے, تمہارے نفع کے لیے, تمہارے فائدہ کے لیے اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے جو افعال ہے, باری تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ معلل بالاغراض ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے جو افعال ہیں ان کی کوئی غرض ہوتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے, کیونکہ غرض کا معنی ہے محتاج, تو اللہ محتاج نہیں ہے, بندہ محتاج ہے. بندے کو بھوک لگتی ہے
تو پھر اس کی محتاجی یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے. پیاس بندے کو لگتی ہے تو پھر بندہ پیاس بجھاتا ہے. تو آیا اللہ نے زمین آسمان بنائے ہیں تو اللہ آیا اس چیز کا محتاج تھا؟ تو بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے جو افعال ہیں وہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے. بعض یہ علماء نے فرمایا، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے افعال اگر محتاجی کے معنی میں لیا جائیں، اللہ کے جو معلل بالاغراض ہیں ان کو اگر محتاجی کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اگر اس غرض کو حکمت کے معنی میں لیا جائے کہ یعنی اللہ نے زمین، آسمان، انسان، حیوان، پرند یہ سارا کچھ بنایا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے، تو اس لیے محققین فرماتے ہیں اگر حکمت کے معنی میں لیا جائے تو پھر اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہو سکتے ہیں. یہ شرح عقائد کی بحث ہے، جب آپ شرح عقائد پڑھو گے تو اس کے اندر یہ بات آ جائے گی. اب یہ فرمایا کہ جو قابل علاج لوگ تھے جن کی اللہ نے ابھی تک سماعت اور بصارت نہیں لی، جو پیچھے ذکر ہے، تو وہ قابل علاج تھے، تو ان کے لیے نسخہ اول توحید تھا. شفا، نسخہ اول شفا توحید. اب دوسرا جو نسخہ ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیں. اب یہاں اس طرف سوال بھی ہے، ایک شبہ ہے. شبہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، امام راضی رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا نا کہ یہ نسخہ دوم ہے، یعنی پہلا نسخہ شفا توحید ہے، اس کو مانو، دوسرا نسخہ شفا رسالت کو مانو. یہ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا. لیکن مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں ایک شبہ ہے. شبہ یہ ہے کہ جو دعویٰ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اس دعوے کو مانو، تو مشرکوں نے فرمایا کہ ہم کس طرح اس دعوے کو مانیں، یہ قرآن ہی جو ہے پیغمبر اپنی طرف سے گھاڑ کے لے آیا ہے، ہم اس کو قرآن مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہنے لگے کہ ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ پہلے جو پیغمبر ہیں ان کے اوپر جو کتابیں اتری ہیں وہ ایک ہی دفعہ ساری اتر آئی ہیں، لیکن یہ کیا کہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کے لے آتا ہے. ہاں، پیغمبر کے اوپر اگر کتاب اترتی تو وہ ایک ہی دفعہ ساری اترتی، جس طرح پہلے پیغمبروں کے اوپر تورات، زبور، انجیل ایک ہی دفعہ اتری ہے. تو اس لیے جب وہ ایک ہی دفعہ اترتی تو پھر ہم اس پیغمبر کی اس کتاب کا دعویٰ مان لیتے توحید والا، لہٰذا ہم اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا یہ والا دعویٰ ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے پھر وہاں ان کے شبے کا جواب دیا. اچھا، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں، مما وہ جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یہاں بندے سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اپنے رسول پر، اپنے بندے پر. فاتو پس لے آؤ بصورت من مثلہ کوئی صورت من مثلہ اس کی مثل. اب یہاں پہ اللہ نے چیلنج دیا، تو چیلنج کس بات میں دیا، کس چیز میں دیا کہ تم لے آؤ اس کی مثل صورت. تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ جس طرح قرآن کے اندر فصاحت اور بلاغت ہے، اس فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تم بھی کوئی اپنا کلام پیش کرو. لیکن مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عام ہے، فصاحت، بلاغت، اور اسی طرح انبیاء کے واقعات، تخفیفات، زجرات اور بشارتیں وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں اس اعتبار سے تم بھی کوئی ایک صورت لے آؤ. سورۃ بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ نے چیلنج کیا تھا قرآن کی مثل قرآن لے آؤ، وہاں بھی نہیں لے آ سکے. پھر سورۃ ہود کے اندر فرمایا چلو قرآن نہیں لے آ سکتے تو چلو 10 صورتیں لے آؤ. لیکن اب یہاں پہ فرمایا چلو 10 صورتیں نہیں لے آ سکتے ہو تو چلو ایک صورت لے آؤ. فاتو بس لے آؤ بصورت من مثلہ کوئی صورت من مثلہ اس قرآن کی مثل. اب ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو بعضوں نے کہا ہی ضمیر کا مرجع پیغمبر علیہ السلام ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام جیسا امی ہے ایسے امی پیغمبر کو اللہ نے کتاب دی ہے، تو تم بھی اس طرح کرو، کوئی لے آؤ پیغمبر کی طرح، کوئی امی لے آؤ اور اس کے پاس بھی کتاب ہو. یہ ہی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے.
لیکن یہ قول جو ہے یہ مرجو ہے۔ ہاں مفسرین نے فرمایا کہ ہی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے مما نزلنا، کیونکہ منشا شبہ ان کا یہ ہے کہ وہ جو نازل کیا ہم نے، اللہ نے فرمایا جو نازل کیا ہم نے، تو جو نازل کیا ہم نے اس کے اندر شک کر رہے تھے، یعنی کتاب کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی اس مثل مثل ہی اس کتاب کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اچھا، وَدْعُوا جواب شبہ، وَدْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے شہداء کو۔ شہداء فرمایا، آلہتا کیوں نہیں فرمایا؟ بلا لو اپنے الہوں کو، معبودوں کو، مشکل کشاؤں کو، لیکن اس لیے کہ شہداء یہاں حاضر ناظر، کیونکہ ان کا عقیدہ نظریہ تھا حاضر ناظر والا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے جو شرکاء ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، الہ ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، اس لیے شہداء یہ الفاظ لے آئے، آلہتا نہیں لے کے آئے۔ تو وَدْعُوا بلا لو اپنے مشکل کشاؤں کو جو تمہارے حاضر ناظر ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ اپنے اگلوں پچھلوں کو سب کو بلا لو اور قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ آگے فرمایا تخفیف اخروی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، یہ تو ہے شرط، آگے جزا کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس اگر تم ایسا نہ کر سکو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس بچو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہیں۔ اب یہاں پہ یہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یہ شرط ہے، اور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہ جزا ہے، یعنی اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو پھر تمہیں چاہیے کہ آگ سے بچو، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور درمیان میں یہ جملہ لایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں اس طرح کر سکتے، یعنی تم اس طرح قیامت آ جائے گی تم اس طرح نہیں کر سکتے کہ قرآن کی مثل تم قرآن لے آؤ۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، اس لیے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم اس طرح کر سکتے، تم اس طرح ایسا نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کے ایک صورت لے آؤ، تم اس طرح نہیں کر سکتے قیامت تک۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس ڈرو آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ اس کا ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ تو چلو آگ کا ایندھن بنیں گے، لیکن پتھر سے کیا مراد ہے؟ پتھر بھی ایندھن بنیں گے؟ تو امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پتھر سے مراد مشرکین مکہ جن پتھروں کی صورتیں اور مورتیں بناتے تھے، تو اللہ ان کو بھی آگ میں ڈالے گا۔ آگے پھر سوال ہوتا ہے کیوں آگ میں ڈالے گا؟ اس لیے آگ میں ڈالے گا تاکہ مشرک دیکھیں کہ آج ہمارے معبود بھی جل رہے ہیں، جن پتھروں اور صورتوں اور مورتیوں اور اصنام کی ہم عبادت کرتے تھے، جن تماثیل کی ہم عبادت کرتے تھے، جن بزرگوں کے نام پہ ہم پتھروں کی تصویریں بناتے تھے، آج ہمارے الہ اور معبود بھی آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، تاکہ ان کو تھوڑی سی دل کے اندر تکلیف محسوس ہو کہ ہمارے الہ اور معبود بھی پتھروں سے انہوں نے صورتیں بنائی تھی وہ بھی آگ کے اندر ہے۔ یہ تو امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک پتھر ہے کبریت۔ کبریت ایسا پتھر ہے کہ اس کی بدبو بھی ہوتی ہے اور اس سے آگ بہت تیز جلتی ہے، اس سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کبریت پتھر مراد ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور اسی طرح باقی صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، فرمایا کہ یہاں مراد کبریت ہے۔
کبریت والا پتھر، وہ اللہ آگ میں جہنم میں ڈالے گا، لوگوں کو بھی ڈالے گا، اس سے آگ اور بڑھے گی۔ اچھا، اب ایک بات رہ گئی ہے، یہ جو پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن، یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جو پیغمبر آیا اس پیغمبر کے دور کے مطابق اور اس قوم کے دور کے مطابق اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ عطا کیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا اور انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، تو یہ ان کا دور تھا جادوگروں کا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اس دور اور زمانے اور لوگوں کے وقت کے حساب سے معجزہ عطا کیا تھا، یعنی انہوں نے رسیاں پھینکی تھی اور سانپ بنا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کو عوض اور بدلے میں یہ معجزہ عطا کیا، انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا۔ اور اسی طرح مصر کے اندر بڑا حسن تھا، حسن کا بڑا چرچا تھا، بڑی خوبصورتی تھی، تو اللہ نے اسی دور اور وقت کے لوگوں کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن دیا، حسن والا معجزہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا جس حسن کی وجہ سے زلیخا بیوی بھی پاگل ہو گئی۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ ہوا پہ یعنی اعلیٰ قسم کا عمدہ قسم کا تخت بنایا جاتا تھا اور اس کا بڑا رواج تھا، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ تخت بھی دیا، لیکن وہ تخت ہوا پہ اڑتا تھا، جہاز کے طور پر وہ استعمال ہوتا تھا، ہوا میں اڑتا تھا تخت، تو اللہ نے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء اور حکیم کا بڑا دور تھا، حکیم اور بڑے بڑے اطباء وہ بڑے مشہور تھے اور بیماروں کو درست کر دیتے تھے، تو ان اطباء کے مقابلے میں، اس دور کے مقابلے میں اللہ نے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو برس والا بیمار ہو اور اسی طرح جو مر گیا ہو تو اس کو زندہ کر دینا، بیمار کو درست کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، تو یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کا معجزہ عطا کیا۔ لیکن جب نمبر آیا نبی علیہ السلام کا، تو نبی علیہ السلام کے دور اور زمانے کے اندر فصاحت اور بلاغت کا بڑا زور تھا، بڑا چرچا تھا، اس وقت شعر و شاعری ہوتی تھی اور کلام کے اندر نیری فصاحت اور بلاغت ہوتی تھی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس دور کے مقابلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک کتاب دی جس کے اندر نیری فصاحت اور بلاغت تھی، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ لے آؤ جو میں نے نبی کو معجزہ دیا ہے، تم بھی اس کی مثل لے آؤ۔ تو قیامت تک کے لیے وہ نہیں لے آ سکتے، اب قیامت تک کے لیے ان کو چیلنج ہے، جو بھی اس فصاحت اور بلاغت کے معجزے کے ساتھ ٹکر لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات عطا کیے ہیں، اور کچھ معجزات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور اور زمانے کے اندر ہیں، اور ان معجزات کے اندر کوئی حلال حرام کوئی کسی چیز کی وہ تمیز نہیں ہے جو آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے یا آپ علیہ السلام کے خرق عادت وجود سے ظاہر ہوئے ہیں، وہ معجزات وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھی ہیں۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہے، اور اس معجزے کو ہم نے بھی دیکھا ہے جو نبی علیہ السلام کے دور پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات صادر ہوئے ہیں، ان کو تو ہم نے نہیں دیکھا، وہ صحابہ کرام نے دیکھا، لیکن ان معجزات کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس قرآن پاک کو اس کو ہم نے دیکھا ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے، یہ بگڑے ہوئے انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اس کے اندر حلال حرام کی تمیز ہے، جتنے زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد ہیں وہ اس معجزے کے اندر بند ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اسی معجزے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو اسی کے اندر کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔